آمد سرکار پر یہ روشنی، آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، جملہ جملہ مانے تمام، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی، نہیں لگی اچھی، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ کچھ لوگوں نے لکھا نا کالا کوا اچھا ہے کھانا، کچھ لوگوں نے لکھا ہمارے یہاں نہیں، کچھ لوگوں نے لکھا اوجڑی، اوجڑی جانتے ہو وہ بھی جائز لکھی ہے۔ ایک شعر کہا سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، تو زبان کیوں پھیر رہے ہو لوگ؟ سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، نجدیوں کو کالا کوا اوجڑی اچھی لگی، نجدیوں کو کالا کوا۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ کیا ہوا؟ لیکن ایک مفتی حضرت قبلہ ان کی نظامت بڑی بڑی کانفرنس میں انڈیا میں خود گیا تھا، بیجو علاقے میں مجمع تھا الحمدللہ، اور نظامت کرتے ہوئے جو دل سے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں الحمدللہ کس سے کرتے ہیں بولو، اور ماشاءاللہ کھانا بھی دل سے ہی کھا کے آئیں گے ابھی۔ ہاں دوسرے مفتی صاحب کو پیش کر رہا ہوں، ایک مفتی صاحب کو پیش کر سننا چاہ رہا ہوں یا ختم کر دوں؟ تقریر ختم کر دوں، سن رہا ہو؟ ایک مفتی صاحب کو اور پیش کر رہا ہوں، ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر۔ یہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے نبی کا میلاد پڑھا پڑھوایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اب یہ بتاؤ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے غلط؟ اچھا کیا۔ اب اس میلاد سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنو۔ ایک موقع اتنا پیارا نبی بیان کر رہے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے، کتنا خوبصورت وقت ہوگا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا او میرے جانثاروں، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم میں کوئی ایسا ہو جس کی 3 بیٹیاں ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بولو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ، بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت۔ ایک صحابی ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا
سونے آقا، پیارے آقا، آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گئے؟ آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹی ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ 3 نہیں ہو 2 ہو؟ تو نبی نے فرمایا اگر وہ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ اب دوسرے طرف ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا میری اور سنو، آقا میری سنو۔ نبی بولے تم بھی بولو۔ کہنے لگا آقا اگر کسی کی 3 نہیں ہے 2 نہیں ہے، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ اب بیٹیوں کا معاملہ ختم۔ تم میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہوگا اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو؟ ایسا بھی تو ہوتے ہیں لوگ، بیٹی نہ ہو تو کسی یتیم بچی کو لے کر کے اس کی صحیح پرورش کر کے اس کے باپ کی جگہ اس کی پرورش کر کے شادی کر دو، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ مگر بتانا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے۔ اگر 3 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے، 2 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے، 1 بیٹی ہے تب بھی جنت ہے۔ یتیم بچی کی پرورش کر کے پال دو صحیح، وہ تب بھی جنت ہے۔ لیکن سنو پیارے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے، مگر مجھ سے حدیث سنو۔ ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جس سے تمہارا کلیجہ کانپ اٹھے گا۔ ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں تمہیں پتا چل جائے گا ہم کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر نبی جسے منع کر دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو کسی کا باپ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو کوئی عالم جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، میں تینوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ کو پریشان رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر سنو نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ ماں باپ سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہو۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیبل کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہو۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن سن کے SMS لڑکوں سے کر رہی ہو اور SMS لے رہی ہو۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو۔ کان کھول کے سنو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر ان کی پرورش صحیح کرو گے تو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر پرورش غلط کرو گے تو جنت کے دروازے بند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی سرکار کی یادت حضرت علامہ سید مقیم
الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ایک بات بتاؤ، جب آ گیا ہوں اس طرف تو سن لو، 3 روٹی کھاتے اور 1.5 کی عقل تو رکھو. اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کس سے بات کر رہی ہے. جان بوجھ کے جو پاگل بنی پڑی ہے یہ اماں، جو ٹما بنی پڑی رہی ہے، پہلے تو اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ لگنے کے، معاف کرنا جملے تھوڑے کر رہے ہو رہے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے مگر پھر بھی کیا کروں. جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ چیرا لگاتا میل نکالتا ہے، تھوڑی دیر کو دشمن لگتا ہے، لیکن جب میل نکل جاتا تو آرام سے مریض ہوتا ہے. میں جو سماج کے اندر میل ہے نا وہ چیرا لگا کے نکالنا چاہتا ہوں. جب یہ سماج کا میل نکل جائے گا نا لوگوں کا، تم قبر میں آرام سے سو گو. اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی کبھی کپڑے پھینک رہی ہے کبھی پھینک رہی ہے اور آدھے گھنٹے سے سینے پہ گجرا گجرا کے بات کر رہی ہے موبائل پہ. اس اماں سے یہ پوچھو کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس سے بات کر رہا ہے؟ جی تم خود بتاؤ. جو لڑکی اس بستی کا کیا نام ہے؟ دھنیاولی. دھنیاولی اور ایک اور کا بیچ میں نام پھاٹک پاٹک. چلو جو بھی ہو دھنیاولی یاد رہے گا. دھنیاولی ہاں چینج کر دو، نیاولی پاٹک کو. ہاں دھنیاولی پاٹک کو. جو لڑکی یہاں سے نکل کے کبھی باہر نہیں، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے بولو؟ ہے جواب. جس لڑکی کو اگر میں بدایوں میں چھوڑ دوں اسے اپنا گھر نہ ملے، اس کے پاس گوا کا فیشن کہاں سے ہے بولو؟ یہ موبائل کے ذریعے جو بمبئی میں فیشن چل رہا ہے وہ ہمارے تمہارے گھروں میں آ گیا. اسلامی رشتے کی تمہاری بہن بیٹے ہیں وہ میری بھی ہوئی، مگر ذرا بتاؤ جو لڑکی کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی، اس کا کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا کہاں سے بنا؟ مسلمان کی بیٹی یہودوں کی طرح، نصارہ کی طرح، وہ ناچنے والی عورتیں ان کی طرح بن گئی ہے. تم تو مسلمان ہو، تمہاری بیٹی تو فاطمہ کی طرح ہوتی، کنیز فاطمہ ہوتی. کسی کے پاس حسین کی بہن کا طریقہ ہوتا، کسی کے پاس حسن کی بہن کے بال ہوتے، کسی کے پاس غریب نواز کی بیٹی کا دوپٹہ ہوتا، کسی کے پاس غوث پاک کی ماں کے چلنے کا ڈھنگ ہوتا، کسی کے پاس کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا، پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا. ارے تم نے اگر بجائے موبائل کے ان بیٹیوں کے ہاتھ میں اگر قرآن پاک دیا ہوتا تو یہ قرآن پاک پڑھتی، حدیث دی ہوتی تو یہ حدیث پڑھتی. اگر یہ ہماری بچی اگر نبی کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی ماں کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، صابر پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، یہاں تک کہ غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، حسین پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی. یہی بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑھتی 100 بیٹیوں میں تو 50 ایسی ہوتی. اگر کھاتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا. ارے ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، فیضان تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگاڑا کس نے؟ اماں نے. 40 سال کی ہو گئی اماں ادھیڑ. جی 40 سال کی ادھیڑی ہو گئی، 80 سال مشکل سے جی رہے ہیں، پتہ نہیں ایک لمحے کا. تو 80 میں سے 40 نکال دو تو آدھی ہو گئی نا ادھیڑ. یہ اماں ادھیڑ شادی میں جاتی ہے تو اتنا میک اپ کرتی ہے اماں، یہ 3 پھول
लटकाती है घुन पे, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पैंट, और कहां तक तुम बताओ। वो पानदान, चूना, कत्था और कई तरीके के कलर घोलेगी, मिलाएगी, अब चल रही है कूची। अरे यार, पहले पता चलता था कौन गोरी है, कौन काली है, कौन चिट्टी है, कौन काली, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे के बाद जब पैंट मारा ना, सभी भूरी लग रही है। अब तो जी आप बच्चे हैं, बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे अम्मी अम्मी अम्मी, वो कह रहे हैं अरे मैं हूं तो। जब देखता तो सोचता मेरी अम्मी तो काली थी, तो भूरी है, ये नहीं है। बच्चा फिर रो रहा, बच्चों को धोखा दे दिया, अब्बा को धोखा दे दिया, अब कौन बचा? जरा सोचो, गौर करो, ये सारी चीजें कौन है? ये अधेड़ लोग हैं, अधेड़। लोगों के फोन आते, मेरी तकरीरें सुनते, इस वजह से समझे, तकरीरें रोजाना सुनते, कभी कहीं से फोन, कभी कहीं से। अल्लाह इनको जज़ा खैर का फरमाए। मगर ये 50 साल की, 45 साल बात तो ना इतनी पतली सुतनियां पहनेगी, ऐसा लगता है जैसे मेंढक। और क्या बताऊं यार, इस अम्मा को न ढंग न शऊर, जवान बेटी 15-15, 16-16 साल की बेटी है, हो गई, शादी में जा रही है, तो वो होता है ना सामने शीशा खड़ा, सिंगार दान, सिंगार मेज होता क्या होता, जो भी हो यार, वो शीशा खड़ा होता है ना, शीशा, उस पे कभी चुटिया ऐसे देखेगी। इस अधेड़ से पूछो, तेरे कमर पांव में लटक रहे हैं, अरे तू क्या हो गया तुझे? और बाज तो ना ऐसा खरारा पहनेगी अधेड़, ऐसा खरारा भैया की शादी में किसी उसमें, और ये आंखों के पटले ना ऊपर वाले, वो भी उसी खरारे के जो पहने थे, क्या बोलते उसको, उसी लिबास के कलर के, भावे भी उसी कलर की, कहां जाएगी? जरा सोचो, कौन सुधारेगा बच्चियों को? नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोद तक। पहला मदरसा माँ की गोद है। पहला मदरसा क्या बोलो? और जब ये मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो बेटी कम मेकअप कर रही और अम्मा इतना बड़ा मुंह कछुए जैसा, अल्लाह ने लगा बात सूट भी तो नहीं करता यार। किसी पे चलो मेकअप थोड़ा बहुत इतना लगा ले कि पसीना आ जाए, ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है नए चूल्हे वाली दीवार पर। मतलब कम से कम सोच दो कि ये शीशे में तुम देख अच्छी लग, ऐसा काम करो जो थोड़ा खपता हुआ हो, ऐसा काम करो जो थोड़ा सा जचता हो यार। ऐसा भी क्या कि बिल्कुल सब अंधे बने पड़े। सारी कमाई तुम्हारी मेकअप पे लगा दी और तुम्हें देखने नहीं मिली, सबको वीडियो बनाने वाले देख के जा रहे हैं, सब दूसरे लोग देख रहे हैं, कमाई तुम्हारी और उड़ाई गई हो। अभी शुरू मैंने सुना है कि हर जगह सुभान अल्लाह लिखा, हमारा भाई कह रहे सुभान अल्लाह, हाथ रिजल्ट दे, चलो अल्लाह बरकत दे। मैं सोचो, मैं बताता हूं नूर कैसे आता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वुजू बनाओ, वुजू शाम को सूरह नूर पढ़ लो। सूरह नूर पढ़ने के बाद हाथ पे ऐसे करके फूंक लो और ऐसे चेहरे पे लगा लो। जिन लड़कियों के मुहासे निकलते हैं, कीले निकलती, काली काली छाई पड़ जाती है, 40 दिन जरा करके देख, नमाज पाबंदी से पढ़ ले, मेरा दावा सैयदा फातिमा का सदका मिल जाएगा। तरीके के फेस वॉश और कौन से क्रीम और कौन सी वो जल्द खराब हो जाती है तो फिर दाने निकलने लगते हैं, फिर बहुत गलत चेहरा होता है। बात का चेहरा ऐसा चेहरा जल गया चल। खूबसूरती और नूर वो होता है जो अल्लाह का दिया हुआ होता है। मैं बताता हूँ
کی اس کی 5 وقت کی نماز پڑھو، شام کو سو، اگر دانا نکلنا ہے تو گلاب کا پانی یاد کر لو، سورہ نور یاد کر لو، سورہ نور پڑھو، ہاتھوں پہ پانی لگا سر پہ پھونک لو اور ایسے کر کے لگاؤ، سو لو، نیت کر لو فجر کی نماز جب اٹھے گی نا صبح کو اتنا نورانی چہرہ ہوگا، چہرے پہ اتنی معصومیت ہوگی، چہرے پہ اتنا چاہے رنگ کالا ہو لیکن معصومیت اتنی ہوگی کہ 50 عورتیں ایک طرف اور اس کے چہرے کی معصومیت الگ ایک طرف، مگر رات بھر وہی محکم میں رہی، دھویا نہیں تو صبح کو بچے ڈرنے لگے ہمارے گھر میں بھوت آ گئے، بھوت آ گئے۔ سن 2023 کے سارے بھوت شادی کے موقع پہ دیکھ لیں، چت کبری ہوئی رہی ہے، چت کبری سو گئی تو کبھی ادھر کے ادھر آ گیا تو اندر کی وہ پینٹنگ تھی وہ نکلے لگی، اندر کا جو اصلی کلر تھا وہ سامنے آ گیا، اب ہو گئی چت کبری۔ مگر سوچو اس سے نور نہیں بڑھتا ہے، نور تبھی بڑھے گا جب 5 وقت کی نماز پڑھے گی۔ اللہ اللہ کیسی عورتیں تھیں، عورت کا مقام کم نہیں ہے، عورت وہ ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا، غوث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، مرد نہیں، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، امام حسین پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، سارے ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر وہ عورت کیا تھی؟ وہ عورت شام کو قرآن پڑھتی تھی، صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، اور اگر جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، اگر کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، روٹی بنا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، پیٹ میں بچہ ہے قرآن پڑھ رہی ہے، غریب نواز نہیں، غوث پاک کی ماں پیٹ میں غوث پاک ہے، غوث پاک کی ماں صبح سے شام تک 18 پارے پڑھ دیتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیار ہو گیا، اگلے جلسے میں تھوڑا پڑھا لیو، ہاں توجہ رکھو میری طرف، یاد بہت ہے مگر ابھی کہنے کی عادت نہیں ہوگی، اگلے جلسے میں تیار ہو جاؤ۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ ایک لڑکی، ایسا نہیں ہے کہ سب لڑکی غلط ہے یا سب عورتیں غلط ہیں، ایک ماحول چل گیا، کلچر چل گیا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کام غلط، دیکھا جا کے چل رہا ہے، اس نے اگر ایسا سلوایا تو وہ بھی ایسی سلوا رہی ہے، ایسی پہنے، یہ اماں کنٹرول کر سکتی۔ ایک لڑکی کی بات بتاؤں یار، بڑی پیاری، اس کی تعریف میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اجازت ہو تو تمہارے یہاں بیان کر دوں، سننا چاہ رہے ختم کر دوں؟ ہم لوگ بولے آپ کو ٹائم دیکھ لو، پہلے ٹائم نہیں ہوتا، پاؤں میرا اچھا پاؤں سے بیٹھو نا بیٹا، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب 55 میں یہ عالم ہے تو 55 میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ایک لڑکی نا، اس نے جب سنا تو وہ پہلے اپنے کپڑے مطلب جیسے ماحول چل رہا نا ویسے پہنتی، فرینکلی آزاد خیال کے جو کپڑے جیسے آج ہماری بچی پہن لیتی، اتنی بڑی ہو گئی، جاڑے کے موسم میں بھی یہاں کا بٹن کھولے رہتی ہے، یہاں کا بٹن، یہ ماں نہیں سکھا سکتی ہے، یہ بھی میں مولا نہیں کہوں گا، کس کو چاہیے سکھانا ہے؟ اماں خود جب اتنے بڑے گلے کے پہن رہی ہے کہ گھر میں چچا بھی ہیں، تاؤ بھی ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، یہ لچ رہی ہے تو اس کا جسم دکھ رہا ہے، اتنے بڑے گلے کے، اتنے یار شرم آیا، غیرت کہاں چلی گئی؟ تو بیٹی کو کیسے سکھا سکتی؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، سن لے ماں فوراً ٹوکے، اگر بیٹی کے سر سے دوپٹہ تو بیٹی ذرا سر پہ دوپٹہ رکھ، نمک مرچ تیز ہو جائے تو سب لڑ جاتے ہیں، کھانا پھینکا پھاکی شروع کر دے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کی عزت پہ بن رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بٹن کھلے یہاں کا فوراً ادھر چل اندر چل، سامنے نکل چل، بھائی کے سامنے بولے چل، جب بچے کو نا شروع سے سدھارا جائے گا تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔
ایک بچی چھوٹی سی تو اس نے تقریر سن لی، تب وہ جب بولنا، اتنی پیاری بچی ہو، اور جب بولنا سیکھی تو بولی اللہ اللہ اللہ، اب بچی بھی کہہ رہی اللہ اللہ، وہی عادت تھوڑی سی اور بڑی تو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ کھیل سمجھ رہی بچی، وہ بھی وہی کر رہی ہے، اب وہ کہہ رہے ہاں منی بول، اب کہہ رہی ایسا کر رہی ہے ماں، وہ کر رہی ہے لا الہ الا اللہ، یار یہ ماں نہیں سکھ سکتی، یہ الٹے سیدھے گانے سکھائیں گے، موبائل دے کر کے بچوں کو موٹو پتلو دکھائیں گے، سیریل دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ گئے، آنکھیں برباد ہو گئی ہیں، یہ ماں اس قابل نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنی بیٹی کو درود سکھا دیا، اتنی بڑی ہو گئی 7 سال کی جیسے یہ بچہ، اب وہ درود شریف ایک دن پوچھے، یہ بچے پوچھ لیتے امی ایک بات بتاؤ درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا، اتنا پڑھواتی کیا ملتا، کہا بیٹی جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بچی اسی اس میں پڑھتی تھی، ایک اللہ والے کنویں کے پاس آئے، کنواں، تو وہ سوچ رہے تھے پہلے میں تو تھے نہیں، وضو بنا لوں پانی کیسے نکالوں، نماز کا ٹائم ہے، وضو، اندر سے وہ عورت دیکھ رہی، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج جو مانگو ملتا نا، میں نے کہا تھا یہاں سے درود پڑھتی ہوئی جا اور جا کر کے کنویں میں تھوک دینا، تھوک دینا بس۔ اب وہ جا رہی ہے درود شریف پڑھتی ہوئی، کسی سے بات نہیں کر رہی ہے، درود شریف، چھوٹی سی بچی 7 سال کی، کتنی بڑی چھوٹی سی، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہم صلی، درود شریف پڑھتی جا رہی ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی درود شریف پڑھتے ہوئے کیوں آ رہی ہے، وہ کھڑے آ کر کے اس نے تھوک دیا، اے اللہ میں درود پڑھتی ہوں، میری امی نے بتایا تھا اب کنویں کا پانی باہر کر دے، اور اتنا کہنا تھا کنویں کا پانی لبالب من تک، اور ان سے کہا وضو بنا لو، وضو بنایا، پھر اس لڑکی نے تھوکا، اے اللہ واپس کر دے، پانی واپس چلا گیا، اور سوچ میرے امی جو مانگو ملتا ہے۔ اب وہ اللہ والے نماز پڑھنے کو جا رہے تھے، مگر دل میں یہی بات بلایا ادھر آؤ، کیا بات، کہ میری امی نے کہا تھا نا درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ وہ مچھلی والی بات رہ گئی تھی نا، جو دونوں بھائی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر والی مچھلی والی بات رہ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عمر اگر اس مچھلی کو تم پوری زندگی بھی آگ پہ رکھ کر پکاتے رہو گے تو یہ گرم تک نہیں ہوگی، آقا ایسا کیا معاملہ ہے اس کا، کہا عمر جب یہ مچھلی دریا میں غوطہ مارتی تھی تو یہ تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی، یہ مچھلی جب پانی میں لہراتی تھی تو تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی تھی، تو یہ اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی اور دنیا کی آگ بھی حرام، تو وہ بات رہ رہی تھی پوری میں نے کر دی۔ اب سن، بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم، تو یہ ماں نہیں سکھا سکتی، یہ ماں سکھا سکتی ہے، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ نبی نے فرمایا ماں ہے، ماں جی کون ہے بولو، تو میری مائیں سن لے آج کے بعد بچیوں پہ کنٹرول کرے، اور تم بچیوں کو موبائل مت دینا، جب موبائل نہیں ہوگا تو کسی کا فون نہیں آئے گا، دینا تو دینی کتاب دینا، اسلامی کتاب دینا۔ کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہیں، نوجوان لڑکے بھی ایسے ہیں لپھنگے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا، گھورے پہ پڑا موبائل کا ہیلو ہیلو، گھورے پہ پڑا ایسے لڑکے، تم دیکھ لو اچھی بھلی شکلیں، ان کے بال دیکھو جیسے گدھا چل گیا گدھا، یہاں سے کٹا گیا یہاں تک جیسے نیولا رکھا نیولا، تم نے دیکھو گے بعض لڑکے کیسے جیسے وہ خنزیر نہیں ہوتا سور، تو وہ اس کی گردن سے لے کے پوچھ تک نالی میں سے نکل گیا تو بال کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض کو نوجوان کہی کیا بنا دیا تمہیں یار، کیا کہوں کیا بنا دیا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک منچلا نوجوان تھا، وہ روزانہ اپنے بالوں کی کٹنگ اس کی الگ تھی،
اب وہ امام صاحب سے کہتا تھا امام صاحب آج میرے بالوں کی کٹنگ یہ ہے، آج یہ. اب بیچارہ امام کیا جانا، امام کا پیٹ خراب، کٹنگ سنتے سنتے امام صاحب کو یہ پتا آج منگل کل کو بدھ جمعرات کو جاؤں گا. بیچارے سیدھے آدمی امام صاحب کو پتا قرآن شریف میں کتنے سپارے ہیں، کتنی آیتیں، فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی، سیدھا آدمی ہو. مگر یہ نوجوان روزانہ امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج وہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ، اس کے بال کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو، کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، کبھی چھجا کبھی لیٹرین کبھی باتھ روم کبھی کچن، سارا چیز ایک دن اس کا چھجا پھٹا ہوا، آدھے بال ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر. امام صاحب تو تھے ہی غصے میں. امام صاحب کھڑے ہوئے، رات تمہارے مکان میں زلزلہ آ گیا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت. تو بولے پھر یہ چھجا کیسے پھٹ گیا، کسی نے لٹما دیا کیا؟ بولو او حضرت تم نہیں پہنچو ہماری پہنچو. بولے یہ بھی کٹنگ ہے کٹنگ. پھر امام صاحب کے پیٹ میں درد. بولے یہ کیا کٹنگ ہے، چھجا پھٹ گیا. بولے حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام. یہ تو یاد ہی ہوگا. اور تیسرا کلمہ سن لو تو ہکلا جاؤ گے، ہکلا جاؤ گے. اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام. امام صاحب کو برا لگا. امام صاحب نے کہا تمہارے ابا مجھے تم سے بولتے، پورا گاؤں مجھے عزت کرتا، تو ابھی تک یہ کہہ رہا تیرے نام. میں امام ہوں، یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام. بولے نہیں حضرت یہ آپ کے نام نہیں، قبلہ محترم کعبہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام. اب امام صاحب اور پھونکو ارے تیرے باپ چومتے میرے، گاؤں کے پردھان عزت کرتے، گاؤں کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے، کتنا بدتمیز انسان ہے یہ کہ آپ کے قبلہ آپ کے نام ہے ایسے کہ کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے. اچھا اپنے ابا کے پاس حضرت مت جاؤ یہ کٹنگ ہے، یہ ہے تیرے نام. امام صاحب کا پیٹ پھر خراب. امام صاحب بولے ارے ہوش میں آ. کہنے لگا حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے باپ عزت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مگر یہ ہے تیرے نام. پھر امام صاحب پریشان اور امام صاحب بولے چل. بولے حضرت سنو تو یہ کسی فلم میں ہے، کسی گانے میں ہے، ٹی وی میں ہے. جب فلم کا نام آیا، گانے کا نام آیا، سن لو امام صاحب جلال میں آ جاتے ہیں. امام صاحب کہنے لگے ارے تو کیسا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تیرا بھائی بھی مسلمان، تیری بہن بھی مسلمان، تو بھی مسلمان. ارے کاش کیا اچھا ہوتا تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، مسجد میں وضو بنا کے جاتا ہوتا اور مسجد میں جا کر کے بیٹھ کر کے تو قرآن پڑھتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت کے بعد اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو نیت باندھتا، نیت کے بعد قرات کرتا، قرات کے بعد رکوع کرتا، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں کرتا، سجدہ کرتا، سجدے کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتا اور پھر تو دعا مانگتا. تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے کہتا مولا میں نے یہ جو عبادت کی ہے، مولا میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ میری قرآن کی تلاوت تیرے نام، میری نماز تیرے نام، میری عبادت تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام. اے اللہ میری ساری عبادت تیرے نام. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی. اللہ فرماتا اے بندے تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سید منظور الرحمان صاحب قبلہ. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے ٹائم بہت ہو، ابھی تو ایک بھی نہیں بجا.
ابھی تو ایک بھی نہیں بجا، ایک بھی نہیں بجا، بچ گیا ایک نہیں بجا نا، جب بچہ تو پیو۔ مگر سوچو یار کیا چلا کہ تیرے کم سے کم مسجد میں جاتا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے اللہ سب کچھ میرا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے۔ بولو آج کے بعد فلموں کا طریقہ اپناؤ گے؟ نہیں، پکا وعدہ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ۔ کچا کر رہے ہو؟ ایک بات ان بزرگوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے، کہہ دیں بیٹا او میرے چاند، میرے چاند بولو، پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ کبھی کسی کو حقیر مت، تم سوچ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں ہوں۔ دعا کرو مجھے بھی اللہ اچھا کر۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، مطلب نیکی کر اور لوگوں سے کہہ میں گناہگار ہوں، تو کہتے تھے بتا میں چھپا، مطلب کنویں میں ڈال دے، نیکی کر اور کنویں میں ڈال۔ اور اب کا دور کیا ہے بتاؤں، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، کس پہ ڈال؟ لاک ڈاؤن لگا تھا تو نیتاؤں نے دالیں بانٹی تھی، ایک دال کے 10 جگہ فوٹو کھینچے، دیکھو دال بٹ رہی ہے، دال اور بٹی پھر بھی نہیں گھر میں لے گیا۔ ایک پیک بنا رہا ہے ایک مریض کے لیے اور 6 لوگ ہاتھ لگا کھڑے ہیں، یار یہ پیک ہے جنازہ؟ ذرا سوچنے کے بعد اس کی عزت کا جنازہ نکال، بس ہمارا فوٹو آیا فوٹو۔ نماز جنازہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کتنے قابل آدمی ہم لوگ ہیں، نہیں ہم نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کتنے قابل ہو۔ اگر نماز جنازہ ہوتی ہے نا تو آدھے ادھر کھڑے آدھے ادھر کھڑے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ادھر کھڑے مسلمان نہیں، خالی بریانی توڑنا آیا تھا، تیجے میں تو بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے کھاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اور اگر اس کا معاملہ آ جانا تو پھر دیکھو لڑ جائے گا مر جائے گا، نماز جنازہ یاد نہیں، اور نماز جنازہ ہے کتنی سی، نیت باندھو اللہ اکبر، سبحانہ پڑھو پھر اللہ اکبر، درود پڑھو پھر اللہ اکبر، دعا پڑھو پھر اللہ اکبر، سلام پڑھ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنی سی نماز جنازہ۔ اور دعا یاد نہیں ہوتی لوگوں کے یار، اور دعا اتنی آسان ہے اتنی پیاری ہے، اگر مطلب سمجھ جاؤ گے تو آج کے بعد دعا نہیں چھوڑو۔ بتا دوں دعا پڑھ دوں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہے تو خیر چھوٹی، سوچ رہے ہوں ہو جائے گی، اللہم من احییتہ، پہلے اس سے پہلے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے، ومیتنا اور ہمارے مردوں کی مغفرت کر دے، وشاہدنا اور ہمارے جو حاضر ہیں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے، وغائبنا اور جو موجود نہیں ہے مسلمان ان کی بھی مغفرت فرما دے، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وذکرنا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے،
فرما دے، وہ انسانہ اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اور عورت اتنا بڑا کالا بنتی ہے، اگر نہ کسی کے جنازے میں جائے نا تب بھی رو رہی ہوں اور آنسو خالی مولی رو رہی کری ہوں اور برابر والی سے کہہ رہی ہے سوٹ کہاں سے لائی ہے؟ کہاں سے لائی ہے؟ چپ ہوں بہت مہنگا۔ اب سنو پھر کر رہی ہے لا پان کی کتریا دے دینا، وہ کھولے گی لے دیکھ کیا چکر ہے یار، تم دعا کے لیے پوچھے گی اصغری کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا، ساری چیزیں یہی پوچھے گی، اکبری کے بیٹے کے ساتھ کہے گی جوڑ نہیں ہے میرے دولت مر گئے دعا کرنے آئی ہے، کہا جہیز زیادہ ملے گا، 4 بھائیوں کی ملے گی، ساری باتیں بتا دی جو جنازے میں گئی ہے۔ چاہیے پانی؟ اچھا پانی مجھے نہیں چاہیے، آپ پی لو۔ اب بتاؤ کیا امید کی ہے؟ پوری ڈیٹیل پھر یہاں سے رو کے پہنچے گی نا وہاں اس کے برابر جائے، وہاں جا کے پوچھے گی کب آئیے تم؟ مصیبت ہے کیا آفت ہے، سب کی خیریت دیتی رہی، سب کی خیریت، اور پوری بات ڈیٹیل لگا کے اور یہ پورا پتہ نکال کے کہاں رشتہ ہوا، کہاں کٹوانا ہے، کہاں پٹوانا ہے، کہاں کیا کرنا، کتنے بچے، کیا ملا کیا نہیں ملا، سب کر کے تو آئی، یہ مغفرت تھی، یہ جنازہ تھا۔ اور سنو تو وہ جو باہر بیٹھے تھے لال کرسی میں خالو بھتیجے، وہ پیڑیے کھینچے لال کرسیوں پہ، تو نے نہ ایک سپارہ پڑھا نہ کلمہ پڑھا اور پیڑیے کھینچے والا کھانا میں گھاس ہو گئی، وہ ادھر لگا پڑا۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، تم جنازے میں جا رہے کلمہ پڑھو، درود پڑھو، سپارہ پڑھو تاکہ میت کو کچھ ثواب ملے، تو پیڑیوں کو پیڑیوں آ جاؤ اللہ کے چل گئے۔ نماز جنازہ یاد کرو، کل سے ہی لگ جاؤ، مردے کو نہلانے کا طریقہ سمجھے، سب یاد کر لینا، امام صاحب کے پاس بیٹھو مگر مسئلہ بھی نہ وہ پوچھتے ہو تم جو تمہارے یاد ہو، امام سے پوچھتے نہیں ہو، چیک کرتے ہو دیکھو کتنے پانی میں امام، کہیں موبائل سے پتا چل گیا، کہیں تقریر میں پتا چل گیا، یا کہیں لکھا کہ امام صاحب یار ایک بات بتا اور اسے سب پتا ہے، اب پوچھے یار، پھر بعد میں کہو امام بھی کوئی زیادہ پانی میں نکلا نہیں، یہ پوچھا یہ تو بتائی نہیں، ایسے حالات ختم کرو جو چیز یاد نہیں ہے، امام صاحب میری ثنا یاد کرا، سبحانک اللہ، میری الحمد یاد کرا، کوئی کہہ رہا الحمد مستقیم، ایسے ایسے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، تو نمازی نہیں ہوتی، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں، میری برابر میں لگا وضو بنا مارے چھپکا پھر ابے تو چھیلک ہوا ہے مجھے گھوڑے ہو، یہ طریقہ نہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، کتنے بولا؟ چہرہ دھونا، گونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوئی۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ مارنا، اگر کلی نہیں کرو گے ناک پہ چوہا اٹکا رہے گا، اسے صاف نہیں کرو گے نہیں بھی سمندر میں بھی 3 دن پڑے رہو گے تو پاک نہیں ہوگی، صحیح بتا رہے ہو؟
ضروری یہ چیز ہے. جب تم کاشتکاری کر سکتے ہو, کھیت جوت سکتے ہو, دھان کب لگیں گے, کیوں کب لگیں گے, تو آخرت کی کھیتی نہیں سمجھ سکتے ہو. ایک صاحب تھے مسا کر رہے تھے, مسا, یہاں سے پانی لیا ہوگا, اب تیرا مسا یہ کچھ پچانے کی مشین ہے. سوچو تو 40-50 سال کا ہمیں مسا کرنے کا ڈھنگ میں بتاؤ. جلسے سے یہ باتیں ملتی, ہر سال جلسہ کرایا ہر سال. اور نوجوانوں کی یہ عمر میں, یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو جلسہ کرا رہے ہیں, یہ ان بڑوں بڑوں کی مدد سے کرا رہے ہیں. یہ ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں اکثر لوگ ایسے, یہ عمر ڈی جے پہ ناچنے کی, تو تمہیں یہ برا لگتا کہ تمہارے بچے نبی کی محبت میں یہ سجائیں اور جلسہ کریں؟ تمہیں ناچنے کو اچھا لگتا ہے؟ ٹانگ مت کھینچنا, آگے بڑھاؤ ان کا حوصلہ بلند کرو, ان کو کہو بیٹا آگے بڑھو, اچھا اچھا مونا کو لاؤ تمہارے گاؤں. اب یہ چینل والے آئے ہیں, پورے ہندوستان میں تمہارا گاؤں جائے گا, پورے ہندوستان میں تقریر سنی جاتی ہے, جہاں جہاں تقریر سنی جائے گی وہاں یہ تمہارے گاؤں کا نام آئے گا کہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا کہ ایک گاؤں ہے, نام لے دو اس گاؤں کا, دھنیاولی, سمجھے, چنگوسی کے پاس میں, ادھر اسلام نگر ہے شاید, ادھر بسولی ہے شاید, اور ہاں اور ادھر چنگوسی ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جاتا ہے, دین کی باتیں جاتی ہیں, مگر لوگ ٹانگ کھینچنے میں لگے. ہر سال کرو گے بولو الحمدللہ, بولو. مسا کرنے کا طریقہ بتا دو, مسا کرنے کا طریقہ سن لو. پانی لیا ہاتھ میں, ایک انگلی دیکھ رہے ہو, 2 انگلی دیکھ رہے ہو, 3 انگلی, یہ 3 جوڑنا. کون کون سی؟ 1 2 3. کون کون سی دیکھ رہے ہیں نا؟ 1 2 3. یہ 3 انگلی جوڑنا ہے, جوڑ لی. اب ایسے کر کے تان لی تاکہ یہ پیٹ تک, اس کا اور اس کا, یہاں ماتھے سے پیچھے کو لے جائیں. لے گئے یہاں تک, ادھر سے چھوڑ دیا ہاتھ, یہ ہتھیلی لے کر کے آئے, ہتھیلی لائے, پورے سر کا مسا ہو گیا. اب بچی کی یہ انگلی, یہ انگلی کان میں, اب بچا انگوٹھا یہ کان کے پیچھے, اب بچی یہ ہاتھ کی پیٹھ, یہ یہاں پہ گردن, ایسے گلے, ایسا مت کریو, یہ قربانی ہوتی ہے, یہاں کرنا مکروہ, یہاں کرو, سمجھے؟ یہ ہو گیا مسا انگلیوں کا. کبھی کبھی انگلیوں سکڑن ہوتی ہے نا تو خشک رہ جاتی ہے جگہ. کام ہمارے ہاتھ تو کام کرنے والے نہیں ہیں, لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, بعض بہت بڑے محنت کرتا, ہمارے ہلکے سے نا اس پہ ہاتھ مارے نا تو کبھی اگر کرا دھاگا بھی چپ جاتا, صحیح بتا رہے ہیں, درد ہونے لگتا ہے, کیونکہ کبھی کام نہیں کیا. اور آپ لوگ پھاوڑا پکڑتے ہو مضبوطی سے, پھانسیں لگ جاتی ہیں اور بڑی تکلیفیں, ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں, تو کبھی کبھی کھال ایسی ہو جاتی ہے نا تو اس میں پانی ڈال ایسے کر لیا کچھ, یہ خلال, سمجھ رہے؟ ہاں, یہ مسا کرنے کا طریقہ. اب روزانہ اگر رکوع کیسے کرو گے, رکوع ایسے لچو گے, یہ مضبوطی سے گھٹنے پکڑو گے, اور یہ سر پیٹھ پیچھے تک بالکل صاف. اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے رکھ دے تو گرے نہیں. یہ رکوع کرنے کا, اور کوئی مرغا بنا پڑا یوں, کوئی کبوتر بنا پڑا یوں, کوئی اونٹ بنا پڑا, کچھ تو طریقہ سیکھو, نماز کا طریقہ سیکھو. کس کا طریقہ بولو؟ رکوع کا. سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. سجدہ کرو گے, نمبر 1 پاؤں سے لے کر ہاتھوں سے لے کر چلو, دونوں ہاتھ, ٹھیک ہے. نمبر 2 دونوں گھٹنے, کتنے ہو گئے یہ 4. نمبر 3 یہ پاؤں کا انگوٹھا, اس کا پیٹ اور برابر والی انگلی کا, اور اگر پورا ایسا کر کے ٹیک لو تو سنت, ٹھیک ہے. اس کا اور اس کا ٹکنا ضروری ہے. جب سجدہ کرو تو
سمجھ رہے آپ؟ یہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اچھا پیشانی اور ناک جوائنٹ ہے، ایک ہی ہے، یہ ماتھا اور یہ ناک کی نرم ہڈی، یہ اس کا ٹکڑا، یہ ایک میں آتا، جیسے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ایک ہے نا، ایسے ماتھا اور یہ بھی سب ایک ہے۔ یہ وہ کام کی بات بتا رہا ہوں، سوچ رہا ہو کہ تقریب ٹھنڈی چل رہی، ٹھنڈی نہیں چل رہی، کام کی بات چل رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے سجدے میں؟ 1 2 3 2 5 اور 2 7۔ کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں ٹانگے پاس جیسے ترازو، تم نے دیکھا تو یہ نہیں سکھا سکتے ہو تم بچوں کو۔ کوئی سجدہ کرے ناک اٹھی پڑی ہے یوں ایسے، کسی کی خالی ناک ہی ناک ٹکی پڑی، نہیں یار، طریقہ سیکھو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا کیا ایسے ہی، اگر ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، کچھ بھی پڑھو، رکوع سب کا ایک سے ہی ہوگا، سجدہ بھی سب کا ایک سے ہی ہوگا، قیام بھی سب کا ایک سے ہی ہوگا، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک سے ہی ہوگا، سلام 8 10 15 چیزیں اگر تم نے یہ صحیح کر لی تمہاری نماز پرفیکٹ۔ مگر 40 سال ہو گئے، اس پہ توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہوگا، اتنے لوگوں میں اب بھی اگر میں پوچھ لوں، اب بھی جلسوں سے فائدہ بتا رہے ہو، سنو، اب بھی اگر میں پوچھ لوں کہ جو مردے کو قبر میں مٹی دی جاتی ہے، مٹی دینے کی دعا سناؤ تو آدھے لوگوں کو یاد نہیں نکلے گی۔ بات سچی ہے میری؟ آدھے لوگوں کے، اور زندگی سے بچپن سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 3 بول ہیں، 3 بول، 3 جملے ہیں، وہ یاد نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ بتا دوں کیا ہے؟ جو قرآن شریف پڑھو گے 16واں سپارہ اٹھانا، اس میں ہے یہ آیت۔ ویسے تو میں بتا دوں کیونکہ موبائلوں میں کیچ کر لیتے ہیں۔ ایک مٹھی مٹی اٹھائی، تم نے پڑھا منہا خلقناکم، کیا پڑھو گے؟ منہا خلقناکم، ڈال دی۔ دوسری اٹھائی وفیہا نعیدکم، ڈال دی۔ تیسری اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ڈال دی۔ اتنی یاد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ ایک قاری وسیم صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کی خواہش تھی ہمارے ابا کی نماز جنازہ میرے بارے میں سید صاحب پڑھا دیں۔ مجھے، میں آ کے سویا تقریر کر کے، فون آ گیا، حضور ایسے ایسے ہے، ظہر کے بعد جنازہ ہے، خواہش ہے میری آپ آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا جو پہننے کا تھا کرتا پاجامہ ٹوپی لگائی اور کار لی اپنی اور چلا گیا۔ وہاں نماز جنازہ پڑھائی تو گرمی بہت ہو رہی تھی، کھیت میں ہوئی، پبلک بہت تھی، تو میں مٹی، میں نے کہا بعد میں دوں گا، تھوڑا رک جاؤں۔ آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا، میرے سارے جو لوگ مجھے جانتے تھے، کچھ علماء 10-20 لوگ اور جمع ہو گئے، باقی سب مٹی دے رہے تھے۔ تو مٹی دے کے لوگ کم ہو گئے تو میں نے سوچا چلو میں بھی مٹی دینے چلوں۔ میں نے آستین تھوڑی سی اوپر کی ایسے کر کے اور اوپر کر کے میں اپنی آستین چلا، تو میرے سامنے ایک شخص آیا، میرے سامنے وہ مٹی دینے جا رہا ہے، میں ان کے پیچھے پیچھے کیا چلو۔ تو اس بندے نے کیا کرا، تو گرمی بہت پڑ رہی تھی، اس نے مٹی اٹھائی اور کافی دیر ہلتا رہا، جھومتا رہا، کبھی آنکھ کھول لیا، کبھی بند کر رہا، کبھی منہ بگاڑ رہا، کبھی سنبھال لیا، اور کافی دیر پڑ گئے، پھونک مار کو ڈال دی۔ میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں، ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ دعا اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔ تم بھی سمجھ جاؤ گے یہ بات کو، اور میری گرمی حالت، اور تم لوگ تو خیر گرمی میں کام کر لیتے ہو تو تم تو تھوڑی بہت تو رہ بھی سکتے، اب ہم لوگوں نے کام نہیں کیا نا تو دھوپ میں ہم سے زیادہ رہا بھی نہیں جاتا ہے کہ نہیں، جیسے عادت بن جاتی ہے۔ تو اب میں یا اللہ یہ ہٹے، اب پھر ہوا ایسے کافی دیر، اجی 4-5 منٹ میں اس نے 3 مٹھی مٹی ڈالی۔ میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دیے دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے اٹھائی، میں نے ہاتھ وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ، پکڑ لیا۔ میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سنا، دعا سنا۔ اب وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟
تو دو چار یہ تو ایسا سکے ساتھ نماز اچھا میں نے کہا دعا سناؤ جو تم اتنی دیر اتنی لمبی آنکھیں میچ میچ کے منہ بگاڑ کے جو لوگ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے کون سی دعا پڑھی ہے وہ دعا سناؤ. پسینے پسینے ہو گیا. سرکار بولا حضور معاف کر دو میرے بھی پوری یاد ہوئی آدھی ہوئی ہے. میں نے تیری آدھی 5 منٹ ہوئی ہے پوری ہوتی تو کیا ہوگا. بولا آدھی. میں نے کہا وہ آدھی سناؤ. میں نے کہا جو یاد ہے وہ سناؤ آدھی. اس نے سوچا یار کس مولانا کے پلے پڑ گیا. وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا کچی تھی دیر میں نے کہا کچی سنا معاف کر دو. میں نے کہا کسے دھوکہ دے رہا تھا کسے دھوکہ دینا چاہتا کسے دکھا رہا ہے. اللہ سے ڈرو خوف کرو. یاد نہیں ہے تو مٹی مت یاد کرو جا کر. مگر یہ معاملہ اللہ دلوں کے حلال کو جانتا دل کی جو راز ہے ان کو بھی جانتا. تم مجھ سے بچ سکتے ہو ان سے بچ سکتے ہو اللہ سے نہیں بچ سکتے. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور تم جو 5 منٹ یہ گنگنے ہلاتے ہیں مجھے یہ بتا کس دھوکہ. آج کے بعد پھر بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہونے لگے تو میں نے سوچا یہ ذلیل ہونے لگے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ اور مگر یاد رکھنا دعا یاد کرو. بولے چل لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے اس کا وہ بھی اچھا نہیں ہے نا زیادہ ذلیل ہو جائے انسان وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. مگر میں نے اسے اشارہ کیا بیٹا یاد رکھو میری بات. بولے ہاں اب پتہ نہیں اللہ جانے اس کا کیا ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں کسے دھوکہ دو تو تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں یاد کر لو. بولو آج سے لگ جاؤ. اور بہنوں بچیوں میرا چاند میری بیٹی میری بہن یہ جو فیشنیلے کپڑے نا یہ ختم کر دو یار. مسلمان کی بیٹی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز معلوم ہے کیا ہوتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اس کی حیا ہوتی اس کی شرم و غیرت. جس لڑکی کی غیرت چلی گئی شرم و حیا چلی گئی عزت چلی گئی اب وہ لڑکی نہیں رہی. ایسے جسم تو کتیوں کے پاس بھی جسم تو گائے بھینس کے پاس بھی. میرا اشارہ سمجھ رہے عورت کا مقام جو بلند ہے اس کے پردے میں اس کی حیا میں ہے اس کی شرم میں ہے. ہر اچھی چیز ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی. کتنی کتابیں تمہارے گھروں میں بہت ساری کتابیں. ایک قرآن شریف ہے تو قرآن شریف پہ تمہارے گھر میں خلاف کیوں ہے. قرآن شریف پہ پردہ کیوں ہے اس لیے قرآن کی کتاب نہیں. تمہارے گاؤں میں کتنے مکان ہیں پورے ہندوستان میں دنیا میں کتنے مکان ہیں کسی مکان پہ خلاف نہیں. خانہ کعبہ پہ خلاف کیوں ہے اس لیے سارے مکانوں میں قیمتی جو ہے افضل اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ ہے. پتہ چلا ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے اور تم بے پردہ ہو گئے. تمہارے پاس سونا ہو چاندی ہو روپی ہو دروازے پر رکھو گے اندر تجوری میں. بولو یار اللہ نے اتنا اچھا مقام دیا ایسا مقام دیا اللہ اور انہوں نے اپنے آپ کو بات کر لیا. میری بچی میری بہنوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے. اور گاؤں کی نا اللہ کے واسطے خرافات ساری ختم کر لیو. یہ دل کو اچھا کر لیو یار. 2-4 دن ہیں پتہ نہیں ایک لمحے کا مسکرا کے زندگی گزار رہا. ایک دوسرے سے اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا تو تمہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی حق کوئی نہیں. اگر تم کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے ہو نا تو کسی کو تکلیف دینے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں. اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے ہو نا تو تم اس پہ ظلم کرنے کا تم پہ کوئی ادھیکار نہیں. پیارو اگر تم میرا ساتھ دو گے نا تو صحیح بتا رہا ہوں انقلاب پیدا ہو جائے گا تقریروں سے اور تمہاری تقریروں سے. مگر تم یہ جو اکڑپن ہے جو خرافاتیں ہیں ادھر ادھر سب ختم کر دے یار. سب بھائی ہیں مل کے. خوشی کی زندگی ایک دن کی اگر تو جی کے دیکھ تو کسی کی مدد کر کے دیکھ میرے کہنے سے ایک دن کی میرے بھائی اگر خوشی کی زندگی جی کے دیکھ اس کے بعد تو ساری زندگی سے اپنی نپا لیے
یہ ایک دن تیرے 50 دنوں پہ بھاری ہو جائے گا. تیرے دل کو بڑا سکون. تو نے کسی کی میڑ کاٹ لی, کسی کے پیڑ کاٹ لیے, کسی کو ستا لیا, کسی کو دبا دیا, یہ تو زندگی ہے. اس کو انسان بنا, یہ ظلم ہے. اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوتا. آج کے بعد کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے, اگر کوئی نوجوان یہ ہے بچے نا, اگر یہ جلسے کے لیے چندہ کرنے گئے تو کوئی بوڑھا بزرگ اگر وہ نماز پڑھ لے نا تو اس کے شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, چھوٹتے کہتا ہے ہاں جلسہ کر لیے, نماز پڑھیے, بڑے تیرے جلسے قبول ہو رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا, جلسہ کرنے کا جلسہ, پہلے نماز پڑھ لے نماز. یہ جملہ اس کا معلوم ہے کہاں لے جائے گا. نماز کس پہ آئی ہے, کس کے صدقے میں نماز. نماز کو کون لے کر گیا تحفے میں, کسے تحفے میں ملی, حضور کو. اور جب تم حضور کو راضی نہیں کرو گے, خوش نہیں کرو گے, تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے, منہ پہ. طریقہ دوسرا ہوتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا, ماشاءاللہ تمہاری عمر ایسے نا کھیل کود میں لگے جاتے ہیں, مگر تم نے ان لڑکوں کو چیلنج کر دیا, چیلنج. اب تم دین کی طرف بیٹا, اگر نا تم اس جلسے کے ساتھ ساتھ جیسے تمہیں موقع ملتا جائے نماز بھی پڑھ لو نا, تو بیٹا تم ایسے لگو جیسے چاند اور سورج. یہ طریقہ ہوتا. ایسے سمجھا تو تم بن جاؤ, مگر چندہ بھی نہیں دے گا, آگ لگا دے گا. ایک بولے صاحب, بولے جتنا پیسہ مسجد میں لگا, مسجد میں جاتا نہیں. اس سے یہ پوچھو تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی, کیا لاکھ اٹھے, 3 لاکھ, کم سے کم 5 لاکھ. شادی کا مطلب ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح 10,000 امام صاحب کو دو, مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھا, لڑکی لڑکے آپس میں ایجاب و قبول, میں نے اسے پسند کیا, اسے پسند کیا, نکاح ہو گیا. مشکل سے 20,000 روپے میں غریبوں کو تقسیم کر دو, 25,000 روپے, 3.25 لاکھ مسجد کو کیوں نہیں دیے تم نے؟